ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ایک ہے منظور صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں پچھلے 10-15 سال سے باہر آیا ہوا ہوں, یو کے آیا ہوا ہوں, اور میں یہاں پر کافی دیر سے کام کر رہا ہوں. میں بڑی مشکل سے پردیس کاٹ رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ہمارے پاس جو 2 پیسے جڑتے ہیں تو اس سے ہمارے کوئی احساس بنے اور ہمارے جو حالات ہیں پاکستان میں وہ بہتر ہوں اور ہم واپس اپنے ملک میں جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں جب انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتا ہوں, آپ کی ویڈیوز آتی ہیں میرے سامنے تو میرا بالکل مائنڈ بن جاتا ہے, لیکن اس کے بعد کچھ ایسی نیوز آتی ہیں کہ جی بحریہ ٹاؤن کے اندر جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں نیب نے, اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کے اوپر کافی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ جب اتنی نیوز آتی ہے تو پھر ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ یار ہم اپنا پیسہ جو اتنی مشکل سے یہاں بنا رہے ہیں, جتنی مشکل سے کما رہے ہیں, مشکل سے پیسہ پیٹ کاٹ کے جوڑ رہے ہیں, تو وہ پھر یہاں پہ آ کر اگر ضائع ہو گیا پھر ہم کیا کریں گے. تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ نیوز چل رہی ہے کہ ملک ریاض کے اثاثے ضبط ہو گئے ہیں, اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, ملک ریاض صاحب کے ساتھ جب سے بحریہ ٹاؤن بنا ہے اس طرح کی صورتحال درپیش رہی ہے, اور یہ جو ابھی کی صورتحال ہے یہ پہلے تو سن رہے تھے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے, اور وہ پھر فائنلی انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا, کیونکہ آصف علی زرداری جو ان کے دوست ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ آج عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنوں گے, کل زرداری کے خلاف بنوں گے, پرسوں نواز شریف کے خلاف بنوں گے. تو پھر انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی, انہوں نے کہا جی بھائی میں تو کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنتا. پھر انہوں نے پریشر دیا کہ جو 460 ارب ہے جو آپ نے دینے تھے ہمارے تو وہ گورنمنٹ کے وہ دیں. اس پریشر کے نیچے وہ ابھی ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کہ القادر والے کیس میں اور باقی. اچھا, پھر وہ ملک ریاض صاحب کیونکہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں, جو نواز شریف کے بیٹوں کے ساتھ ڈیل تھی علی ریاض کی وہ معاملہ بھی ہے. اچھا, پھر جو تو پاکستان میں جو بھی پاور میں آتا ہے نا تو وہ اس ملک ریاض کو یا جو بڑے بزنس مین ہیں ان کے اوپر ان کا جو ہے نا وہ پارا ہائی ہو جاتا ہے اور کبھی نیچے ہو جاتا ہے. تو ابھی ملک ریاض تو بیسیکلی ہر کے دوست ہیں. ابھی زرداری کی حکومت آ گئی یا نواز شریف کی آ گئی یا کچھ بھی حکومت آئی تو صورتحال بدل جائے گی. تو یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی جیسے ماضی میں 25-30 سال سے ہوتی آئی ہیں. بڑے بڑے سیریس ایلیگیشن تھے. جب نواز شریف کی حکومت کے بعد مشرف آیا تو مشرف نے ملک ریاض کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے شروع کیے. تو وہ بھی ایک ایپیسوڈ تھا کہ جی آج ملک بحریہ ٹاؤن بند ہو گیا تو کل بند ہو گیا. تو یہ تو ہوتا رہا ہے اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. دوسری عرض یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو ملک ریاض کی کاوش ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہاں پہ ایک یہ شہر ہے, یہاں پہ انچ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت ہے, ملک ریاض کی ملکیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ سڑک پہ جا رہے ہیں تو یہاں آ کے حکومت سڑک تو بند نہیں نا کرے گی, یہاں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے زندگیوں کا معاملہ ہے. تو وہ تو ملک ریاض کی کوشش کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں کو ایک اچھی لائف سٹائل ملی جو کہ حکومت کا کام تھا, تو وہ ایک پرائیویٹ ادارے نجی ادارے نے کیا. تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے بحریہ ٹاؤن, اور وہ اس کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. جو جہاں تک اثاثے منجمد ہوئے تو وہ تو لین دین والا صاحب ہے, جو وہ ہے اس سلسلے کی کوئی کارروائیاں ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی دیکھیں نا, ایک وقت آیا جی ارسلان والا تھا نا, وہ جو جج تھا, کیا نام تھا اس کو, وہ جو ایک آنکھ جس کی صحیح نہیں تھی, مشرف کے ساتھ لڑا تھا, وہ افتخار ہے جی, چیف جسٹس. اس کے بیٹے کو ملک ریاض نے پیسہ دیا جی, وہ اس نے لوٹا پیسہ کھاتا رہا, اور بعد میں پھر کیس چل گیا اس پہ. پھر ملک ریاض نے وہ ایپیسوڈ جو مشرف اس کا سامنا نہیں کر سکا اور ملک ریاض نے کر لیا, دیکھیں نا. تو وہ بھی ایپیسوڈ ہوئی, دیکھیں نا, مشرف تو بھاگ گیا اور کیونکہ وکلاء موومنٹ شروع ہو گئی تھی تو ملک ریاض نے اس کا مقابلہ کر لیا افتخار کا, اس کا بیٹا پیسہ کھاتا تھا. تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں, کوئی چھوٹی کوئی کم وقت میں یہ کرنے والی ویڈیو نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اس بحریہ ٹاؤن سے بڑی فلاح ہوئی ہے, لوگوں کو اچھی لائف ملی ہے, لوگوں کو امپلائمنٹ کے مواقع ملے ہیں, ہے نا, اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے. تو یہ کوئی پھر جو فلنتھراپی کا کام بھی ملک ریاض نے کیا ہے, تو یہ تو یہ کام ہی ایسے, آپ کیا کریں, جو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے صاف کرنا ہے ہر ایک کا, کس نے کیا غلط کیا کیا اچھا کیا. لیکن یہ اگر چل رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن تو اس میں لوگوں کی فائدہ تو یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وقتی فیز ہے, یہ گزر جائے گا اور یہ حکومت نہیں آئے گی, کوئی پالیسیز چینج ہوں گی اور یہ چیزیں کسی اور ڈائریکشن اختیار کریں گی.
جو پیسہ دینے والا ہے وہ تو اس طرح ہوتا ہے نا، اگر حکومت کو کسی نے پیسہ دینا ہے اور وہ نہیں دے رہا تو وہ اس میں مہلت ملتی ہے، اس میں ٹائم ملتا ہے، اس میں کوئی تو وہ اگر ملک ریاض کا یہ بیریا ٹاؤن چل جائے، بیریا ٹاؤن پشاور ہے وہ لانچ ہو جائے، جو سندھ میں بیریا ٹاؤن 2 تھا وہ ہو جائے، تو اس کا پہیہ چل جائے گا تو وہ ادائیگی کی صورتحال بھی آ سکتا ہے۔ اب ہر طرف سے تو جام کر کے رکھا ہوا ہے بیریا ٹاؤن کو نا، تو پیسہ کہاں سے ملنا ہے پھر؟ تو سو ملک ریاض نے اس لیے سرنڈر کیا کہ میرے پہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ تو کوئی اتنی تشویش کی بات ہے نہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں کہ جو آلریڈی ڈیولپ ہو چکے، لوگ خرید چکے، جیسے ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ ملک ریاض کی مالیت نہیں ہے، بیریا ٹاؤن کی مالیت بھی نہیں ہے، وہ نجی لوگوں کی مالیت ہے اور وہ ملکیت ہے، اور ملک ریاض جو بحریہ ہے وہ تو ایک آرگنائزیشنل باڈی ہے کہ جو اس کو منظم کر رہے ہیں، تو وہ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنی آج کل بحریہ کی آمدنی نہیں ہے جتنے اخراجات ہیں، تو وہ بزنس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ میں نہیں خیال کرتا کہ اس وجہ سے کوئی بحریہ کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ لین دین کا معاملہ بیٹھ کے سیٹل ہی کیا جاتا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، اینڈ آف دا ڈے یہی ہونا ہے۔ اور دوسری طرف پیسہ بھی تو بہت بڑا ہے نا، 460 ارب ہے جی، تو مطلب کہ آج بعد 700 میں کتنا ہوگا؟ اب اتنے نہیں ہوں گے نا، کیونکہ وہ تو مطلب وہ لیکویڈیٹ ہوتے رہتی ہیں، چیزیں بنتی ہیں، ہو جاتی ہیں وغیرہ، تو اب کوئی اتنی جگہ بھی نہیں رہی جو انہوں نے پھر اب اگر کمپنی کو دیکھیں تو بحریہ ٹاؤن نے جتنی اس کی آمدنی ہے اس سے زیادہ لائبلٹیز ہیں، فارم لوگوں کو دیے ہوئے ہیں تو وہ آگے ڈیولپ ہونے ہیں، وہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کمپنی کو اگر آپ دیکھیں گے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کی ایسٹس اور لائبلٹیز اپنی جگہ ہیں، تو اس کو کوئی آ کے تو نہیں نہ چلا سکتا۔ پاکستان ہے، ملک ہے، کسی وزیر اعظم کو بٹھاتے ہیں تو اتنا قرضہ اس کے ذمہ ہے، وہ ادا کرے نا، ہے جی، ملک کو چلائے، مہنگائی کو کم کرے۔ ابھی تو لوگوں کو تھوڑا ڈھیلا کیا ہوا ہے، لیکن لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو مہنگائی کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو سوچو کیا ہوگا۔ تو یہ جو پاکستان وہ جو فوت ہو گئی یار، وہ مولوی صاحب جنہوں نے خادم حسین رضوی اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، وہ دل سے باتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے قرضہ دینا ہے، ان کو کہیں بھجن کوئی نہیں ہے قرضہ، پھر بھی اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو انہوں کو آیا جے پھر مزائل۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب خادم حسین رضوی صاحب مرحوم چلے گئے، ورنہ وہ ہمارے قرضے کا معاملہ تو حل کرتے، آیا جے مزائل۔ ابھی ہم نے ایران میں مزائل مارے نا تو ان کو سمجھ لگے ہم تو خود ہی ڈوبے ہیں صنم، سانو تو بندہ چاہیے جیسا سر پہاڑی ہے ہمیں تو کوئی ایران مل جائے، کوئی اور مل جائے تاکہ اپنا خف تو مٹائیں نا گلشن کا کاروبار چلے۔ ہم نے تو دیکھو نا ان کو بھی اسلحہ دے دیا جو رشیا کے خلاف لڑا تھا، ملک یوکرائن کو $1 ارب کا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کام چلتے نہیں ہیں، ادائیگی تو کچھ نہیں ہوگی اس طرح سے، اثاثے منجمد ہو جائیں گے تو کیا کر لیں گے ان اثاثوں کا۔ تو بہرحال یہ جو انتہائی پولیٹیکل معاملہ ہے جو کہ ہے، اور اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی عنقریب آپ دیکھیے گا ہوگا، سیٹلمنٹ ہوگا تو پھر ہی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو ادروائز جن لوگوں نے بحریہ میں انویسٹ کیا ہوا ہے، جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، جو سلسلے ہیں، وہ تو اسی طرح چل رہے ہیں نا، اس میں تو ان کی بلکہ ذمہ داری ہی ہے بحریہ ٹاؤن کی نا، کون ذمہ داری اس کے بدلے ادا کرے گا جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ بحریہ ٹاؤن کی خیر فرمائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے، اور پھر کروڑوں لوگوں کو، اصل میں لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے تو کروڑوں لوگوں کو تو بینیفٹ ہے نا اس کا، کہ جن کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے پلاٹ ہیں، ان اور گھر بنیں گے، اپارٹمنٹ بنیں گے، کمرشلز بنیں گے۔ پاکستان، حکومت پاکستان کا کام بحریہ ٹاؤن کر رہا ہے، دیکھیں نا لوگوں کو، کب سے ہم بحریہ میں ہوئے ابھی تک ہم چل رہے ہیں، ہے جی۔ تو کوئی آدھا پونا گھنٹہ تو ڈرائیو کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، تو پھر جا کے پھر بھی بحریہ رہتا ہی ہے۔ تو وہ ایک، اور یہ تو کراچی سے کچھ بھی نہیں ہے، پنڈی تو کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے مقابلے میں، کراچی تو بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ اور سلسلہ ہے۔ تو یہ ایک صورتحال جو درپیش ہے، تو کاروباری معاملات کے طریقے سے یہ سیٹل ہوگا، اس طرح یہ سیٹل نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی حکومت آ جائے، پولیٹیکل گورنمنٹ، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ سیٹل ہوگا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔